کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے باقی گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا کربلا کو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا راز میں کوئی نہیں پانی پلانے والا سامنے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا سامنے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا رگ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مارے گرمی کے زمان خشک ہے لو جلتی ہے مارے گرمی کے زمان خشک ہے لو جلتی ہے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت دوا اٹھ جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کبھی زینب کا ہے غم کبھی سکینہ کا خیال کبھی زینب کا ہے غم سکینہ کا خیال دل جو ڈالتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈال دل جو ڈالتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈال اس نے خورشید بدل ذوق سے کراتا ہے نیرے برج امامت پہ سوال آتا ہے نیرے برج امامت پہ سوال آتا ہے کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر میرے حق پانی کا ایک جام ملا دو لا کر اہل کی کہتے ہیں یہ تیرے ستم چمکا کر آب شمشیر پیو برچی وفل کھا کر آب شمشیر پیو برچی وفل کھا کر یہ سکن من میں بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں یا جسے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں یا جسے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کسے رب کرو تو ہے عالم میں نہیں اس تیرے بندے کا حصول کرتے ہیں یہ مجھے بے ظلم و خطا سے جو آتے ہو مد پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور آتے ہو مد پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور جانتے ہیں کہ محمد کا نوازا ہوں میں پانی دیتے نہیں تو روز کا پیاسا ہوں میں پانی دیتے نہیں تو روز کا پیاسا ہوں میں آج شبیر پہ کیا
کیا حمد ہو اس کی جو عیاں ہے ننہا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو عیاں ہے ننہا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح بھی وہ جانے جہاں ہے، کیسے اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے، کیسے اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے، عارف کی حد فکر سے بالا و سمجھ ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، اے شاہد روپوش، اے شاہد روپوش برائے حد امکان، جیسو تجسس تیری فرقت میں پریشان، دامان حقیقت میں سحر چاک گریباں، دامان حقیقت میں سحر چاک گریباں، دامان حقیقت میں سحر چاک گریباں، لو تجھ سے لگائے ہوئے ہر شم محظوظاں، کب چاند تیرے داغ محبت سے بری ہے، سورج کو جو دیکھو تو چراغ سحری ہے، سورج کو جو دیکھو تو چراغ سحری ہے، اور اہل بیت کی زبانی سے کہ دو تین شعر کہ زندہ کی فصیلوں میں کھلے سینکڑوں در تھے، زندہ کی فصیلوں میں کھلے سینکڑوں در تھے، قیدی نہ تھے ہم خود ہی سمیٹے ہوئے پر تھے، زندہ کی فصیلوں میں کھلے سینکڑوں در تھے، قیدی نہ تھے ہم خود ہی سمیٹے ہوئے پر تھے، ارے سولی بزباں تھے سر نیزہ تھے تو سر تھے، سولی بزباں تھے سر نیزہ تھے تو سر تھے، ہر فصل میں ہم شاخ صداقت کے ثمر تھے، ہر فصل میں ہم شاخ صداقت کے ثمر تھے، اور معراج شہادت کی تمنا میں ہمیں لوگ، معراج شہادت کی تمنا میں ہمیں لوگ، ارے مقتل کے نشیبوں میں بنائے ہوئے گھر تھے، مقتل کے نشیبوں میں بنائے ہوئے گھر تھے، حیرت سے ہمیں چشم فلک دیکھ رہی تھی، حیرت سے ہمیں چشم فلک دیکھ رہی تھی، ہم دست تمنا میں لیے کاسے سر تھے، ہم دست تمنا میں لیے کاسے سر تھے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى المحمود الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. خدا بھائی متعال اس مجلس پہ اپنی رحمت و برکات نازل فرمائے. مد نظر مریض خاص کر ہمارے عزیز رضا بھائی، خدا بھائی متعال سب مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ہمارے وقت کے حجت خدا ہمارے امام زمان جل اللہ تعالیٰ شریف ان کا ظہور نزدیک فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار کے اندر شریک فرمائے. حضرت محمد و محمد صلوات اللہ. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کل اس مرحلے پہ پہنچا لا اکراہ فی الدین. ہم نے راہ توب دکھا دی. انا ہدیناہ السبیل. اب جب راہ واضح ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، لا اکراہ فی الدین. اب کوئی دین میں زور زبردستی، اب اختیار کا موقع. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب کلمے کی طرح جیسے کلمے میں لا کہنا ہے، اسی طرح اپنے وجود کو غلاظت و نجاست و دنس و رجس سے پاک کر کے ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ، یہ ملکوتی سلسلہ، یہ الہی سلسلہ جب ہم سیرت میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی طریقہ، یہی کلام کرنے کا طریقہ، یہی بات کرنے کا طریقہ، یہی احادیث کا طریقہ بھی رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ. خدا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے لا کہو پھر الا اللہ کہو. پہلے یکفر الطاغوت پھر یؤمن باللہ. جناب حسین علیہ السلام عظیم حرکت کرتے ہیں، مدینہ سے نکلتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے، امام یہ نہیں کہتے میں نکلا ہوں لوگوں کی اصلاح کے لیے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نکل رہا ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اسی نقش قدم پہ، اسی الہی سلیقے سے جملہ کہا، ارشاد فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. پہلے انکار کیا، کہا میں نہیں نکلا، انما. پھر اس کے بعد اپنا حصار بنا. پہلے کہا انی لم اخرج، میں نہیں نکلا. عشرن کوئی شرارت کرنے، بطرن کوئی گھمنڈ و تکبر کے ساتھ، ولا مفسدن کوئی فساد کرنے کے لیے، ولا ظالمہ کوئی ظلم کرنے کے لیے. تا روز قیامت جناب حسین علیہ السلام نے اپنا ہدف تو متعین کرایا، لیکن سب سے پہلے یہ کہا تاریخ بشریت میں تا روز قیامت ایسے اشخاص نکلیں گے، وہ کہیں گے کبھی فتنے کے لیے نکلا، کبھی کہیں گے فساد کے لیے نکلا، کبھی کہیں گے ظلم کے لیے نکلا، کبھی کہیں گے بغاوت کے لیے نکلا، کبھی کہیں گے حکومت کے لیے نکلا. امام نے پہلے ہی اس کا انکار کیا. میں سید الشباب اہل الجنہ سب سے پہلے انکار کرتا ہوں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی. صلوات اب جب سلسلہ یہ ہے عزیزان کرام، سلسلہ یہ ہے انسان کے دو بعد ہے، ایک معنوی ہے، ایک مادی ہے. ان کو تعادل میں رکھنا ہے.
یہ جو گلستان دل ہے اس کو صاف کرنا ہے، نجاست سے پاک کرنا ہے، ناپاکی سے پاک کرنا ہے، غلاظت سے پاک کرنا ہے، تب جا کے ہم اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے ہمیں بتائے ہم کیسے اپنے آپ کو پاک کریں؟ شاید قرآن آواز دے، کیا تم نے نہیں دیکھا جب جناب امام حسن مجتبی، جناب امام حسین شہید بکربلا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہاں پہ آتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں۔ جب بیٹھے ہیں ایک ایک کر کے جمع ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے جمع ہو رہے ہیں، خدا کو آواز دینی پڑی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر آپ کو بھی پاک ہونا ہے آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہی فقط یہ امتحان، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ آپ کو طہارت پاکی بھی، طہارت بھی، ہر اعتبار سے رجس و نجاست سے دوری بھی فراہم کریں گے اور طاہر بھی بنائیں۔ لیکن تعارف جو یہاں پہ ملا ہے عزیزان گرامی، ملائکہ نے سوال کیا، اے پروردگار، زمین پہ کچھ روشنی ہے، زمین پہ نور ہے، زمین پہ بشارت ہے، ہمیں بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا نور ہے؟ خدا متعال نے جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، جب انٹروڈکشن دینا ہے، یہ نہیں کہا یہ پیغمبر ہے اور اس کے اہل بیت ہے، کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ صلی اللہ علیہ جناب زہرا مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ نظر تو ہدایت کے لیے ظاہری اہل بیت میں سے ائمہ، جن کی معصوم ہونے کا، جن کے ائمہ ہونے کا، جن کے حجت ہونے کا ظاہر تو ہے، لیکن عزیزان گرامی جب آپ پرکار رکھتے ہیں، وہاں پہ نشان رکھتے ہیں، سینٹر بناتے ہیں، لائن تو دکھتی ہے لیکن مرکز نظر نہیں آتا۔ مرکز ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لائن سب کو نظر آئے گی، لیکن جس پہ یہ مرکز پہ چلا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہاں پہ آنا پڑے گا آپ کو کہا۔ عزیزان کرام، یہاں سے انسان کو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کا مرحلہ ملے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کا مقام حاصل ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، کون ہے جو چاہتا ہے یہ انسان گمراہی میں ڈوبتا ہے؟ اس کا ذکر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کا پاک راستہ روکوں گا۔ یہ جائیں گے، یہ چاہیں گے اپنے آپ کو طہارت فراہم کرائیں، لیکن میں ان کو روکوں گا۔ عزیزان گرامی، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں چار طرف سے آؤں گا۔ دنیا کا جلوہ دوں گا سامنے، اس میں مال و دولت کا ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ قدرت کا، اقتدار کا، یہ بھی انسان کو شیطان کے دام میں لا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے صبح سے شام تک نماز میں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، تذکر دینا پڑتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہ بار بار اپنے آپ کو حقیقی مالک جو ہے، جس کی طرف سارا ملک پلٹے گا، اگر ہمارے پاس ظاہری اختیار وہ جو دیا گیا ہے کچھ مدت کے لیے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، مالک یوم الدین، سارا ملک پلٹے گا خدا کی طرف۔ یہی وجہ ہے ارشاد ہوا ہے
लिमन मुल्कुल यौम, जब सारे रूहें सौर होकर जाएगा, सारी रूहें कब्ज की जाएगी, फिर निदाए आसमानी आएगी, हत्ता मलाइका भी सारी रूहें जमा हो गई होगी। अब यहाँ पे बारी ताला इरशाद फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसके पास हुकूमत है, किस इक़्तिदार के आप खुदा से मुकाबला करते थे, खुदा की मासियत करते थे। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके पास हुकूमतें हैं, कौन आज मालिक किस चीज का है। कहते हैं जब कोई मौजूद न होगा, कोई जवाब न देगा, खुद खुदावंद मुताल जवाब फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सारा मिल्क परवरदिगार। यही वजह इंसान को कहा जाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। ये कहो, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ, जिसको चाहते हो वक्त के तौर पे एक उम्र के एक मिकदार में इसको आप मिल्क देते हो, लेकिन असल मालिक आप हो। अज़ीज़ानी गिरामी, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये शैतान जब कहता है सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं पीछे से आऊंगा, इसका जब उलमा से सवाल किया गया तारीख ने, रिवायत में, जब सारे तारीख इस्लामी को टटोल के देखा, फिर पता चला ये शैतान आएगा और इसको आखिरत फरामोश करवा देगा। आखिरत की ऐसी मंजिल कुरान में 1000 से ज्यादा आयात मुस्तकीम या गैर मुस्तकीम आखिरत पे दलालत करती है। अगर कुरान में सिर्फ अहकाम कहने थे, सिर्फ 500 आयात काफी थी, लेकिन नहीं, इंसान को आखिरत का मरहला समझाना है, इसलिए 1000 से ज्यादा आयत आखिरत पे दलालत करती है। इतना होने के बावजूद शैतान आता है, वो इसको आखिरत फरामोश करवाता है। नहीं चाहता ये आखिरत क्या हो, नहीं चाहता ये आखिरत की तरफ तवज्जो करे, नहीं चाहता ये नामायामाल आखिरत के लिए आमादा करे, इसलिए हर एतबार से आता है आखिरत को फरामोश करवाता है। अज़ीज़ानी किराम, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं जो ये हासिल कर सकता है, जो ये जमा कर सकता है आखिरत के लिए, खुदावंद मुताल ने इसको ऐसी ऐसी बातें आखिरत की बताई, अगर नबी बताता जरूरत नहीं थी, लेकिन खुदा बेहतर जानता है इससे इंसान की नफ्सियात आमादा हो जाए। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व साहिबतिही व बनीहि व उम्मिही व अबीहि, ये वो दिन होगा जब इंसान अपने बच्चे से दूर चला जाए, माँ बाप अपने बेटे से दूर चले जाए, बेटा अपने माँ बाप से दूर चला जाएगा, भाई भाई से भागेगा, ऐसा आलम होगा। अज़ीज़ानी किराम, बीवी शौहर से दूर भागेगी, शौहर बीवी से दूर भागेगी, ऐसा मरहला होगा, ऐसी होलनाकी होगी। लेकिन इसके बाद कहा, जब आप देखोगे उनको, तराहुम सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि लशदीद, आप देखोगे वो मस्त होंगे, वो ऐसी हालत में होंगे जैसे उन्होंने कोई नशा किया होगा, लेकिन उन्होंने कोई नशा नहीं किया होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि लशदीद, ये इतना अज़ाब इलाही होगा कि उनको, कहते हैं सूरज इतना नजदीक आएगा जो मगज में पानी है वो गर्म होता जाए। खुदा चाहता है ये इंसान इसको सोचे, इसको समझे, आखिरत के लिए अमाल अपने तैयार। उसके लिए जरूरी है
عزیزان گرامی، یہ انسان جب اس کو شیطان آئے گا مختلف طریقوں سے آئے گا، اس کے بعد عن شمائلہم، میں آؤں گا داہنے طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے میں ان کو مجالس الابرار کی طرف نہیں جانے، اچھے لوگوں کے پاس نہیں جانے دوں گا، نیکوں کے پاس نہیں جانے دوں گا، اچھائی کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ ہر اعتبار سے اس کا راستہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں جانے۔ کیوں؟ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے عزیزان کرام۔ یہی انسان جب وہاں پہنچے گا شیطان کی طرف بولے گا، یہ وہ شیطان ہے، اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انا بریء، میں بری ہوں۔ لیکن یہ جب نام اعمال اپنا دیکھے گا، سامنے نام اعمال ہوگا، یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ لیکن مفسرین نے کہا یہ تراب نہیں کہہ رہا ہے صرف مٹی ہونے کو، ما قدمت یداہ ویقول الکافرین یا لیتنی کنت ترابا، کافرین اس وقت دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو، ہم نے آگے کیا بڑھایا ہے، اس وقت یہ کہیں گے اے کاش ہم بھی ابو تراب کو ماننے والے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا لیتنی کنت ترابا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے اے کاش ہم مٹی ہوتے، آج ہم کچھ نہ دیکھتے، لیکن کچھ مفسرین نے یہ حق ادا کیا، کہا جب یہ دیکھے گا جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو بھی امیر المومنین کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، آج وہ محفوظ ہے، آج وہ مامون ہے، آج وہ ہر خطرے سے بچا ہوا ہے، یہ بھی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی ابو تراب۔ یہاں پہ پھر ایک آیت خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، جب آپ دیکھو مائیں، عزیزان کرام، سب سے زیادہ جو شفقت کا مرحلہ ہے وہ ماں کا، ماں کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی بھی بھائی سے محبت کرتا ہے، باپ بھی بیٹے سے محبت کرتا ہے، بہن بھی بھائی سے محبت کرتی ہے، لیکن جو مقام ماں کا ہے وہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بہت اہمیت دی، قرآن نے بہت اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے وَتَزْحَلُ كُلَّ مُرْزِعَةٍ عَمَّا أَرْزِعَتْ، جب ماہر نفسیات، سائیکو اینالسٹس، سائیکولوجسٹس، ان سے سوال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں روئے زمین پہ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اگر یہ ماں اپنے علاقے میں سب کو ڈرا رہی ہے، اپنے علاقے میں سب کو دبا کے رکھا ہے، لیکن جو ہی ماں بنتی ہے تو شفقت کا عالم بن جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے انہی سائیکولوجسٹ سے، انہی سائیکو اینالسٹ سے ہمیں بتائیے، ماں تو ہے ہی پیکر شفقت کی، لیکن ہمیں بتائیے سب سے زیادہ شفقت کب ہوتی ہے ماں کے پاس؟ سب سے زیادہ اس کو درد ہوتا ہے، اس کو فلاں چیز ہوتا ہے، ہمیں بتائیے سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی مریض ہے، یہ کہتا ہے صبح سے شام تک درد مجھے رہتا ہے، اس سے سوال کریں گے سب سے زیادہ درد کب رہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے زیادہ درد فلانی وقت ہوتا ہے، ایک وقت مشخص کرتا ہے، جب میں فلاں جگہ بیٹھتا ہوں وہاں پہ مجھے زیادہ درد ہوتا ہے، رات کے 12 بجے مجھے سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ یعنی درد تو ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ درد ایک وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں تو شفقت کا معراج حاصل کر چکی ہے، لیکن سب سے زیادہ شفقت کب ہوتی ہے؟ یہ جب سوال کیا جاتا ہے تو ماہر نفسیات، سائیکو اینالسٹس کہتے ہیں سب سے زیادہ شفقت ماں کی تب ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔
یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ایسا دن ہوگا اس کی شدت ایسی ہوگی، ماں شفقت کی معراج ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ماں ایسے اٹھائے گی اور اپنے بچے کو ادھر کرے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، لیکن ایسا عالم ہوگا وہ اپنے بچے کو اٹھائے گی اور وہاں کی ماں کی عظمت کے بارے میں بہت کہا ہے۔ قرآن نے جب انسان کو عبادت فرض کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقَلِّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں پہ خدا نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے فیصلہ کر دیا اگر عبادت کرنی ہے تو میری عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جب عبادت کا ذکر کیا، جب انسان کے ہدف کا ذکر کیا، انسان کے خلقت کا مقصد سامنے رکھا، وہاں پہ ساتھ ہی صرف ایک واو بیچ میں رکھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں کس مقام پہ ماں باپ کا درجہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، یا أَحَدُهُمَا، آپ کے جوانی میں بڑھاپے کو یا تو ایک پہنچے گا، او کلاہما، یا دونوں پہنچے گا، فلا تقل لهما اف، ان کو کبھی اف بھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی حدیث کو کہہ سکتے تھے یہ ضعیف روایت ہے، راوی فلانی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ قرآن کی صحیح آیت ہے۔ یہ شخص آیا امام صادق علیہ السلام، جب امام کی خدمت میں پہنچا، سوال کیا یا امام یہ اف کیا ہے؟ خدا نے حکم دیا یہ اف نہ کرنا، کوئی اور چیز کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا عربی میں سب سے چھوٹا ناراضی ہونے کا اظہار جو لفظ سے کرتا ہے اس کا نام اف ہے، سب سے چھوٹا ناراضی کا اظہار اف کے طور پہ۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے بغیر اور کوئی چیز اس سے بھی چھوٹی ہوتی، خداوند متعال قرآن میں اسی لفظ کو وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ چھٹکنا، اللہ اکبر، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو خدایا جس طرح انہوں نے میرے صغر سن میں بچپن میں مجھے پالا ہے، ان کو ہمیشہ رحمت کی نظر رکھ، ویسے جیسے یہ مجھ پہ ترحم کرتے رہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے پر ان پہ پھیلا، یہ حکم ہو رہا ہے بیٹے کا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پر رحمت کے ان پہ پھیلا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پر ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، مفسرین نے کہا جب یہ پرندہ اپنے بچوں کے لیے گھونسلے کے نزدیک جب نزدیک آتا ہے تو پرندہ محبت کا اظہار ایسے کرتا ہے اپنے پر پھیلا کے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ،
من الرحمہ، رحمت کے ساتھ ان کے نزدیک آتا ہے، پھر ان کے اوپر اپنے پالے پھیلاتا ہے، یہ ہلاتا رہتا ہے۔ خدا متعال انسان سے چاہتا ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے نزدیک جاؤ ایسے ہی اپنے رحمت کے پر پھیلاتے جاؤ۔ لیکن ایک مفسر نے اس سے آگے بڑھ کے کہا، ارشاد فرمایا، کہا یاد ہے خدا متعال انسان کو پرندے کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پرندے کے باپ آیا، پرندے کی ماں آئی، اس نے اس پہ رحمت کا سایہ کیا، کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب پرندہ آتا ہے جو بچے نیچے بیٹھے ہیں وہ اپنی چونچ کھولتے ہیں اور دانا لیتے ہیں، دانا بھی انہوں نے لیا، اس نے کھانا بھی کھلایا، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے بھی دانا دے سکتے ہیں لیکن وہ اپنے پروں کو ہلا ہلا کے اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ترحم نہیں ہوتا تو ہم تباہ ہو جاتے، ہمیں زندگی نہیں ملتی۔ یعنی عزیزان کرام، جب آپ اپنے والدین کے پاس جاؤ تو وہاں پہ آپ نے ایسا اظہار کرنا ہے۔ آپ تو بڑے منسٹر ہو، آپ تو بڑے آفیسر ہو، آپ تو بڑے بزنس مین ہو، آپ کی پوری دنیا میں چلتی ہے، آپ کی پورے علاقے میں چلتی ہے، لیکن جب ماں باپ کے پاس جاؤ وہاں ایسا اظہار کرو اگر آپ نہیں ہوتے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اپنے پر ان کے سامنے ایسے ہلاؤ جیسے ان کو لگے ہم آج بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تب جا کے یہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ ایسا ان کو احساس دلانا ہے، ایسا ان کے دل کو محبت کے ساتھ پیش آنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي۔ یہ بالکل جہاں پہ عبادت کا حکم ہوا وہاں پہ اتنا لمبا آیت کا اظہار ماں باپ کے حق میں، لیکن وہ شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا ماں، دوسری بار کہا اس کے بعد کہا ماں، تیسری بار سوال کیا کہا ماں، اس کے بعد سوال کیا باپ، کہا 3 ماں کے حق ہے تب جا کے باپ کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ روایت نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں گناہگار انسان، یا رسول اللہ میں معصیت کار انسان، یا رسول اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا استغفار، آپ دعا کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جا تیرا ماں باپ زندہ ہے، کہا میرا باپ زندہ ہے، کہا جا اپنے باپ سے اپنے لیے استغفار، تیرے حق میں وہ استغفار سب سے زیادہ قبول ہونے کی منزل آپ کے والدین۔ امام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی یہ انسان چلا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے حق میں دعائے مغفرت اس سے زیادہ تیز قبول ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھے عزیزان، یہی وجہ ہے امام صادق علیہ السلام ایک صحابی تھا جب امام کی خدمت میں آیا، مسیحی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں مجھے ایمان لانے پہ بہت اذیت کرتی ہے، میرا رفتار ان کے ساتھ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں ہر حکم کی ان کی اطاعت کرنی،
صرف وہ جو حرام اور واجب ہے، اس کے علاوہ ہر ایک چیز میں ان کا حکم چلے گا، اور تم پہ واجب ہے ان کا شکریہ ادا کرنا، اور ہر اعتبار سے ان کے خیر خواہ رہنا، ان کی حاضری میں بھی ان کا خیر خواہ رہنا، ان کی غیبت میں بھی ان کا خیر خواہ، ان کی خدمت کرنا۔ اب جب یہ واپس گیا، اس کا رفتار جو تھا اپنی ماں کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا، یہ سمجھتا یہ اہل بیت کے خلاف باتیں کرتی ہیں، یہ رسول کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ رفتار اچھا نہیں کر رہا تھا۔ اب جب آیا اس کے پاس، اس کی خدمت کرنے لگا، اس کے پاؤں دبانے لگا، اس کو کہنے لگا مجھے حکم کرے مجھے کیا کرنا ہے۔ جب ماں نے ایک دن یہ حال دیکھا، دوسرے دن یہ حال دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، یہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کہا یہی تو اسلام ہے جس نے مجھے یہ سکھایا۔ اب جب ماں نے کہا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو جہالت کے دور سے انسان کو نکال کے آج ماں کی عظمت دکھا رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی رات میں ماں نے بیٹے کو کہا میں ایسے اسلام کو دل سے قبول کرتی ہوں، میں ایسے اسلام کو بہت پسند کرتی ہوں، مجھے بھی سکھاؤ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسی شب بہت مریض ہو گئی اور مسلمان ہو کے اس دنیا سے واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے گھر میں ماں باپ، آستان اور بارگاہ، ایک مقدس مقام گھر میں بیٹھا۔ آیت اللہ مراشی نجفی کس مقام پہ ہے جنہوں نے امام زمان جل اللہ تعالیٰ پر جو شریف سبا شرف ملاقات حاصل، یہ وہ آیت اللہ مراشی نجفی ہے جنہوں نے کئی سال عبادت کی، اس لیے ایک خاص وظیفہ انجام دیتے تھے تاکہ میں زیارت کروں قبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اب جب وقت آیا اپنی وظیفے کو آخر تک پہنچایا، امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب جب امام کو دیکھا، یا امام میں چاہتا ہوں اپنی جدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ امام نے کہا یہ ہمارے لیے کاروز قیامت پوشیدہ کرنے کی جگہ، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کہا میں تو ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی ضروریت سے ہوں، کہا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب اگر تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو ہر روز جاؤ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جو قوم میں دفن ہے اس پہ جایا کرو، وہاں پہ زیارت کیا کرو، تمہیں وہی ثواب ملیں گے جو تمہیں ملنے تھے زیارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ یہ مقام ان کو حاصل تھا۔ کہتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں جو حرم کا دروازہ کھولتا سب سے پہلے پہنچتا وہ یہی آیت اللہ مراشی نجفی۔ امام تھے وہاں، نماز بھی پڑھاتے تھے، لیکن سب سے پہلے شخص یہ ہوتے تھے جو دروازہ کھولتے تھے حرم کا، اور حرم میں امام سے ملاقات کا نتیجہ تھا۔ اور کہاں کہاں ان کے کشف نکل ہوئے تھے، ان کے شہود کا مقام کیا تھا، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے عزیزان، آپ کو پتا ہے یہ مقام میں نے کیسے حاصل کیا؟ ان کے دفتر کا جو مسئول ہے، ہیڈ ہے، وہ کہتا ہے ایک دن میرا باپ گاؤں سے آیا، میں آغا کی خدمت میں گیا، میں نے کہا آغا میرے والد صاحب گاؤں سے آئے ہیں، میں آج جلدی نکلنا چاہتا ہوں۔ اب جب یہ میں نے کہا، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں سوچا شاید یہ کہیں گے آج نہیں نکل سکتے، آج کام ہے، آج وہ ہے۔ جب بٹھایا اس کے بعد کہا یہ تم پر واجب ہے باپ کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا۔ یاد رکھو یہ جو آج مراشی نجفی تمہارے سامنے بیٹھا ہے،
جس کو یہ مقام ملا ہے، یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی مقام پہ پہنچا ہوں، لیکن یہاں پہ ندامت کا اظہار ساتھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یعنی اظہار کرتے ہیں، اعتماد نہیں دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں حتمن اور حتمن یہ مقام مجھے ملا ہے، میں بتاؤں گا کیسے ملا ہے۔ کہا ہم نجف میں ہوتے تھے، عزیزان کرام، ہم نجف میں ہوتے تھے، میں وہیں پڑھتا تھا، میرا والد وہاں پہ حوضے میں پڑھتے تھے۔ اب جب ایک دن تھا، ظہر کا وقت تھا، میرے والد صاحب نماز پڑھ کے وہ مطالعہ کر رہے تھے، ہم نیچے تھے، میری ماں نے حکم دیا جاؤ باپ کو بلاؤ، کھانے کے لیے بلاؤ۔ میں اوپر چڑھا، جب میں اوپر چڑھا میں نے دیکھا والد صاحب کتاب پڑھ کے ان کے سیدھے پہ رہ گئی ہے اور وہ سو گئے۔ کہا یہ سوئے ہیں، یہاں سے ماں کا حکم ہے، یہاں باپ کا احترام ہے۔ کہا میں اس تذبذب میں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ معیار بھی ہونا چاہیے، انسان سمجھے میں ماں کے حکم میں اس وقت ہوں، ادھر سے سمجھے باپ کا یہ عالم ہے، یہ استراحت کر رہا ہے۔ کہا میں تذبذب میں تھا، اب میں سوچ رہا ہوں نہیں بلاؤں گا تو ماں کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، نہیں اٹھاؤں گا ماں کے تعمیل نہیں ہوگی، باپ کو اٹھاؤں گا اس کا استراحت کا یہ معیار ٹوٹ جائے گا، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ کہا یہاں پہ مجھے ایک تفکر آیا ذہن میں نے نزدیک جا کے پاؤں پہ بوسا دیا، آرام سے میں نے بوسا دیا۔ اب جب میں نے پاؤں پہ بوسا دیا، یہ یاد رکھے یا آیت اللہ مرشی اس کو کہہ رہا ہے میں اس سے مقام پہ پہنچا۔ کہا جو ہی باپ کی آنکھ کھلی، انہوں نے محبت بری نظر میری طرف اٹھائی، پھر ہاتھ اٹھائے، خداوند متعال تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمہیں خادم محمد اور محمد کا ثواب دے۔ یہ وہی دعا ہے کہ آج تم دیکھ رہے ہو آیت اللہ مرشی نجفی خادم بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے احتمال ہے شاید اس سے ہوا ہے، کہا اس نے تاکید کے ساتھ کہا مجھے یہ وہی دعا ہے جس سے میں آیت اللہ مرشی نجفی بنا۔ عزیزان گرامی، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خدا سے مخاطب ہوئے، خداوندا انبیاء کا مقام اونچا ہوتا ہے، مجھے دکھا بنی اسماعیل میں سے کوئی شخص جو میری منزل پہ ہوگا، میرے مقام پہ ہوگا جنت میں۔ کہا جب یہ سوال کیا، خداوند متعال نے ایک شخص کا اشارہ کیا، جب اس شخص سے ملنے کے لیے گیا، دیکھا میں دیکھوں گا کون سا کام کرتا ہے، کیا عجیب کام کرتا ہے، کیا عظمت والا کام کرتا ہے۔ کہا جب پہنچے تو دیکھا ایک قصاب، اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہا ہے، بس اپنا دکان چلا رہا ہے بہترین طریقے سے امانت کے ساتھ، کوئی اور دوسرا کام اس میں نہیں ہے۔ کہتا یہ تو نارمل کام ہے، اس میں تو کوئی خاص بات میں نے نہیں دیکھی۔ اب اس کا اضطراب اور بڑھ گیا، اشتیاق اور بڑھ گیا۔ جب اس نے دکان بند کی، گھر کی طرف جانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیچھے پیچھے چلے۔ اب جب پیچھے پیچھے چلے عزیزان، یہ گھر میں داخل ہوا، یہاں تک بھی اس نے کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی۔ کہا میرا تو مسئلہ رہ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس کا کون سا کام ہے جسے یہ میری منزل پہ آ کے پہنچا ہے۔ یہاں پہ در کو دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد اجازت مانگی، کیا کوئی مہمان چاہیے؟ کہا بسم اللہ اندر آ جائے۔ اندر آ گئے، ایک جگہ بٹھایا، کہا تھوڑا مجھے کام ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ کہا میں نے دیکھا یہ اوپر چڑھا، وہاں سے ایک بڑی ٹوکری نکالی، اس ٹوکری میں ایک ضعیف گڑیا ہے، اس کو نیچے لے کے آئے۔ اب جب نیچے لے کے آئے، سب سے پہلے اس کو چہرہ دھلوایا، اس کے ہاتھ دھلوائے، اس کی صفائی کی، اس کا لباس تبدیل کیا۔ اب کھانا لایا، اس کے معذرت کی، یا
مہمان آپ بیٹھے، میں سب سے پہلے اس کو کھلاؤں گا. اب اس کو کھلاتے رہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے، چمچ سے کھلاتے رہے. وہ کھاتی رہی، وہ کھاتی رہی، ساتھ میں اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور ہلکے لہجے میں کچھ کہتی رہی. نبی سن نہ سکا. اب جب یہ مرحلہ گیا، اس نے کھانا کھایا، یہ نبی کے پاس آیا، اس کو